بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت میں 7 قسم کے لوگوں کو اللہ پاک عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائے گا۔ اس دن عرش کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ نمبر 2، عبادت گزار جوان۔ نمبر 3، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے۔ نمبر 4، وہ 2 شخص جو آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت رکھتے ہوں۔ نمبر 5، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے روئے۔ نمبر 6، جو انتہائی خاموشی کے ساتھ صدقہ کرے حتیٰ کہ خود کو بھی پتہ نہ ہو کہ کتنا کیا۔ نمبر 7، وہ شخص جس کو حسین و جمیل عورت اپنی طرف بلائے اور وہ یہ کہہ کر ٹال دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ان لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا۔ 4 باتوں کی وجہ سے پہچانا جا سکتا ہے کہ آدمی کی توبہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ نمبر 1، اپنی زبان فضول باتوں، جھوٹ اور غیبت سے بند کر لے۔ نمبر 2، اپنے دل میں کسی کے لیے حسد و عداوت نہ پائے۔ نمبر 3، برے ساتھیوں کو چھوڑ دے۔ نمبر 4، موت کی تیاری میں لگ جائے، ہمیشہ نادم رہے، استغفار کرتا رہے، اللہ کی اطاعت کرنے لگے۔ توبہ کرنے والے شخص کا اللہ پاک 4 باتوں کے ذریعے اکرام فرماتا ہے۔ نمبر 1، اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے کہ گویا کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ نمبر 2، اللہ ایسے بندوں سے محبت کرنے لگتا ہے۔ نمبر 3، شیطان سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ نمبر 4، دنیا چھوڑنے سے یعنی مرنے سے پہلے اسے بے خوف اور مطمئن کر دیتا ہے۔ جو مسلمان کسی مسلمان کو کسی برائی پر عار دلائے اور شرمندہ کرے تو وہ ایسا ہے جیسے وہ برائی اس نے خود کی ہو۔ جو شخص مومن کو کسی گناہ کی بنیاد پر بدنام کرے گا وہ یقیناً اس دنیا میں مرنے سے پہلے اس برائی کے اندر مبتلا اور بدنام ہو کر رہے گا۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما کر گناہ لکھنے والے فرشتوں اور گنہگار کے اعضاء کو وہ گناہ بھلا دیتا ہے تاکہ کوئی گواہی نہ دے سکے، یہاں تک کہ گناہ کا مقام بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ اولاد پر والدین کے 10 حق ہیں۔ نمبر 1، اگر ان کے پاس کھانے کو نہ ہو تو کھانے کا انتظام کرے۔ نمبر 2، اسی طرح اگر ان کے پاس کپڑے نہ ہوں تو کپڑے بنوائیں۔ نمبر 3، اگر خدمت کی ضرورت ہو تو خدمت کریں۔ نمبر 4، اگر بلائیں تو فوراً جواب دیں اور خدمت میں حاضر ہوں۔ نمبر 5، ان کے ساتھ نرمی سے بات چیت کریں، سخت کلامی بالکل نہ کریں۔ نمبر 6، ان کا نام لے کر نہ پکاریں کہ یہ بے ادبی ہے۔ نمبر 7، ان کے پیچھے چلیں، آگے یا دائیں بائیں نہ چلیں۔ نمبر 8، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی ان کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے برا سمجھتے ہو ان کے لیے بھی برا جانیں۔ نمبر 9، ان کے لیے دعا کریں، والدین کے لیے دعا نہ کرنے سے زندگی تنگ ہوتی ہے۔ نمبر 10، اگر کوئی حکم دیں تو فوراً عمل کریں، اگر کسی گناہ کا حکم دیں تو عمل نہ کریں۔ والدین پر اولاد کے 3 حق ہیں۔ نمبر 1، پیدائش کے بعد اس کا نام عمدہ رکھیں جس کے معنی اچھے ہوں۔ نمبر 2، جب سمجھدار ہو جائے تو قرآن پاک پڑھائے۔ نمبر 3، جب بالغ ہو جائے تو شادی کر دے۔ والدین کا اگر انتقال ہو جائے تو ان کو 3 باتوں کے ذریعے راضی کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، اولاد نیک اور صالح بن جائے، کیونکہ اولاد کے حق میں ان کو اس سے زیادہ خوشی کسی چیز سے نہیں ہوتی۔ نمبر 2، والدین کے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ صلح رحمی کریں۔ نمبر 3، والدین کے لیے دعا، استغفار اور صدقہ کرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں آدمی کی نیک بختی کی علامت ہیں۔ نمبر 1، اس کی بیوی نیک ہو۔ نمبر 2، اولاد فرما بردار اور صالح ہو۔ نمبر 3، اس کے سر کا اور ساتھی نیک ہو۔ نمبر 4، اس کا رزق اپنے وطن میں ہو۔ 7 چیزوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ نمبر 1، مسجد کی تعمیر، جب تک اس میں نماز ہوتی رہے گی ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 2، کنویں وغیرہ کی تعمیر، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 3، قرآن کا لکھنا، جب تک وہ پڑھا جاتا رہے گا ثواب ملتا رہے گا، اور قرآن خرید کر مسجد میں رکھ دینے کا بھی یہی حکم ہے۔ نمبر 4، چشمہ، جب تک انسان اور جانور اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 5، باغ، جب تک انسان اور جانور اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 6 اور 7، نیک اولاد یا شاگرد چھوڑنا، استاد اور باپ کو برابر اجر ملتا رہے گا۔
3 باتوں میں مسلم اور کافر برابر ہیں۔ نمبر 1، وعدہ پورا کرنا، جس طرح سے مسلمان سے ضروری ہے اسی طرح کافر سے۔ نمبر 2، صلح رحمی، قرابت دار سے صلح رحمی کرنی چاہیے چاہے وہ مسلمان ہو یا پھر کافر۔ نمبر 3، امانت کا بیانہ واپس کرنا، یہ بھی جیسے مسلمان پر ضروری ہے ویسے کافر پر۔ صلح رحمی کرنے کے 10 فائدے۔ نمبر 1، صلح رحمی کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2، جن کے ساتھ صلح رحمی کی جائے گی وہ خوش ہوں گے، مومن کو خوش کرنا بھی عبادت ہے۔ نمبر 3، صلح رحمی سے فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 4، عام مسلمان اس کی تعریف کرتے ہیں۔ نمبر 5، ابلیس غمگین ہوتا ہے، دشمن کا غمگین ہونا بھی باعث مسرت ہے۔ نمبر 6، صلح رحمی کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 7، روزی میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 8، صلح رحمی کرنے سے مردے بھی خوش ہوتے ہیں جب ان کو اس کی اطلاع ہوتی ہے۔ نمبر 9، صلح رحمی کرنے سے محبت میں زیادتی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے ایسے شخص سے ہر ایک محبت کرتا ہے اور لوگ اس کے آس پاس لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور وقت پڑنے پر اس کی مدد بھی کرتے ہیں۔ نمبر 10، موت کے بعد بھی اس کا اجر ملتا رہتا ہے۔ 5 باتیں نیکیوں کو پہاڑ جیسا بناتی ہیں اور روزی کو بڑھاتی ہیں۔ نمبر 1، مستقل صدقہ کرتے رہنے کی عادت بنا لینا، چاہے کم ہو یا زیادہ۔ نمبر 2، صلح رحمی کرتے رہنا۔ نمبر 3، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہنا۔ نمبر 4، ہر وقت باوضو رہنے کی عادت بنانا۔ نمبر 5، ہمیشہ اور ہر حال میں والدین کی اطاعت کرتے رہنا۔ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، پڑوسی پر پڑوسی کے کیا حقوق ہیں؟ تو فرمایا، نمبر 1، اگر وہ قرضہ مانگے تو اسے قرضہ دے دیں۔ نمبر 2، اگر وہ تیری دعوت کرے تو اس کو قبول کر۔ نمبر 3، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کر۔ نمبر 4، اگر وہ مدد چاہے تو اس کی مدد کر۔ نمبر 5، مصیبت میں اس کی تعزیت کر۔ نمبر 6، خوشی میں اس کو مبارکباد پیش کر۔ نمبر 7، اس کے جنازے میں شریک ہو۔ نمبر 8، اس کی عدم موجودگی میں اس کے مکان اور اہل و عیال کی حفاظت کر۔ نمبر 9، اس کی مرضی کے بغیر اونچا مکان نہ بنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، 3 حق والے۔ نمبر 2، 2 حق والے۔ نمبر 3، 1 حق والے۔ 3 حق والے وہ مسلمان پڑوسی ہیں جن سے نسبتی رشتہ بھی ہو۔ نمبر 1، مسلمان ہونا۔ نمبر 2، رشتہ داری۔ نمبر 3، پڑوس۔ 2 حق والے وہ مسلمان پڑوسی ہیں جن سے نسبتی رشتہ نہ ہو۔ نمبر 1، مسلمان ہونا۔ نمبر 2، پڑوسی ہونا۔ 1 حق والے غیر مسلم پڑوسی ہیں، ان کا صرف پڑوس کا حق ہے۔